اس لیے اگر آپ کو اپنے گھروں میں سکون چاہیے، عزت چاہیے، عافیت چاہیے، امن چاہیے، اور ازدواجی زندگیوں میں سکون اور چین چاہیے، تو پھر آپ للہ نکاحوں کو آسان کر لیجئے. للہ اگر آپ نے نکاحوں کو آسان کر لیا تو زندگی کے آگے کے مراحل میں آسانی طے ہے. مفتی صاحب، طے ہے. کیونکہ نکاح نسلوں کے وجود میں آنے کی بنیاد ہے. جب بنیاد ہی آپ نے مضبوط رکھ دی تو اب آپ اس کی امید کر سکتے ہیں کہ عمارت مضبوط ہوگی. رائٹ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا پہلو، تھوڑا سا اکنامک پہلو کو دیکھ رہے ہیں. اس سے ہمارے فائدے کیا ہونے جا رہے ہیں؟ جب ہم اپنے نکاحوں کو آسان کریں گے کم خرچے کے ساتھ، تو میں آپ کو یہاں کھڑے ہو کر پھر ایک وعدہ صداقت صاحب آپ کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہوں. پہلے بھی کیا ہے. آپ نے 37-38 نکاح کرا لیے، اللہ نے کرا لیے، لیکن ایک سوال ہے کہ یعنی وہ سب امیر لوگ تھے مفتی صاحب، بڑے لوگ تھے، وہ خرچ کر سکتے تھے، انہوں نے خرچ روک کر یہ نکاح آسان کیے ہیں. خرچ روک کر نکاح آسان کیے، اس کا مطلب پیسہ بچا. اب کیا اس پیسے کو جو بچایا گیا ہے وہ دوسری جگہ اس کا اسراف ہوگا؟ یہ دوسرا کوشچن ہے مفتی صاحب، لاجیکل کوشچن ہے. جو پیسہ بچایا گیا کیا اب وہ دوسری جگہ خرچ ہوگا، بے جائے اسراف ہوگا؟ کیوں سر؟ یا نہیں؟ اگر وہ دوسری جگہ بے جائے اسراف ہو رہا ہے تو پھر اس پیسے کے بچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. My point is کہ اس پیسے کو بچا کر امت کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے پروگرامنگ کرنے کی ضرورت ہے. جس لڑکی کی شادی ہوئی، کل جب اس بچی کو پریگننسی کے بعد ولادت کا موقع آیا تو ہم نے اپنی بیٹی کو جب ولادت کے لیے اس کو ضرورت پڑی تو کس ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا؟ بڑا سوال ہے سب اور کڑوا ہے. کس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا رہے ہیں؟ جس کا ہم چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس کو ہم نامحرم کہتے، جس کو ہم پتہ نہیں کیا کہتے، غیر اور بلانا فلانا، لیکن ہم اپنے بیٹے کا ہاتھ تو اسی کو پکڑا رہے ہیں جا کر، اور وہ اندر لے جا رہا، وہ جو چاہ رہا ہے وہ کر رہا. آپ کا اس پہ کوئی قدرت نہیں ہے. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اس بچی کے نکاح پر ہونے والے 20 لاکھ کے خرچ میں سے 40% بچا کر ایک ایسی زمین دی جائے جس پر 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیا نہیں بن سکتا؟ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو گارنٹی دینی پڑے گی کہ ہم نے جو شادیوں سے پیسے بچائے ہیں ان کا استعمال ہم نے اچھے ہاسپٹلز بنانے میں کیے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اچھے ہاسپٹلز بنانے میں، اچھے اسکولز بنانے میں. ہم لگے ہوئے ہیں سینٹ میری، سینٹ جوزف، پری سینٹ اسکولز کی لائن میں. بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں سینٹ میری، پری سینٹ کے اسکول کے لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایڈمیشن کر دو صاحب، ہے نا؟ لیکن افسوس کہ کروڑوں کھربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد ہم ایک اچھا اسکول 2000 بچوں کی جہاں سے بنیادی تعلیم ہو سکتی ہو، اچھی اسلامک پیٹرن پر اور ماڈرن ایجوکیشن، اسلامک پیٹرن ماڈرن ایجوکیشن. میں آپ کو اس بات کی انشاءاللہ میرے خیال ہے گارنٹی لفظ بدنام ہو گیا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہوں، لیکن میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ حضرات سے بھی وعدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اگلے 1 سال کے اندر 100 رشتے جو 40 لاکھ سے زیادہ کی شادی کے تھے، یعنی شادیاں، وہ اگر زیرو کر دی، مائنس وہ 40 لاکھ کا خرچ ہٹا کر اس کی 40% رقم کو مختص کر دی ہے کسی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں اپنا شیئر لے کر. ابھی اس کا ایک پورا بلو پرنٹ ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. چھوٹی سی وقت میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتے، لیکن
انشاءاللہ ہم آپ کو، اور یہ ہمارے جو نوجوان ہیں شجاع، ہمارے صداقت صاحب کے بیٹے، میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس کی یہاں مہم چلائیں اور 10 ایکڑ 20 ایکڑ زمین خریدیں، ایک ہاسپٹل بنائیں، ایک اچھا اسکول قائم کریں، اور یہ بتائیں کہ جو شادیاں یہاں اچھا میرج ہال تو ہیں مفتی صاحب، لیکن ہاسپٹل نہیں ہے۔ میرج ہال بڑے چلے جا رہے ہیں، اور میرج ہال صاحب کسی ایک بزنس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ میرج ہال جو ہے وہ آگے 20 انڈسٹریز سے جڑا ہوا ہے، اس میں پھر بیوٹیفیکیشنز ہیں، پھر اس میں کیا کہیں بیوٹیفیکیشنز کے الگ الگ وہ کاسمیٹکس ہیں، اور دنیا زمانہ اس سے جڑا ہوا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے واضح طور پر بتا دیا 6 فرائض، 6 بنیادی چیزیں ہیں نکاح سے متعلق، ایجاب و قبول، وکیل، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں نکاح اور شوہر، اس کے علاوہ ساتویں چیز نہیں ہے، وہ سب بات مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے دوستو، مجھے یہ بتا دو، بس اتنا بتا دو کہ کیا اب ہم سدھرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ میں سدھرنا چاہتا ہوں۔ میں مجرم ہوں اور اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اسٹیٹسٹکس کو اپنی جیب میں لیے گھومتا رہا، مگر میں نے حقیقت کبھی سامنے نہ رکھی۔ آپ کو میں امریکن اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں، 27% شادیاں وہاں ایسی ہیں جو کروڑوں روپے خرچ کر کے ہوئی تھیں لیکن طلاق ہو گئی۔ ہندوستان کے اندر پچھلے 20 سالوں کا جو اسٹیٹسٹکس ہے، NCERT کا جو ریکارڈ ہے، اس میں جو کرپشن ہے عورتوں کے خلاف، جو عورتوں کے خلاف جرم ہے، وہ شادیوں میں بڑھے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ شادیاں بہت عالیشان ہوئی، اس کی جو بنیاد بنی ہے وہ عالیشان شادیاں بنی ہیں۔ میری درخواست ہے، اگر آپ اپنی شادیوں کو آسان کر لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر لیں گے، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے گھروں میں سکون، عافیت، چین اور عزت آئے گا۔ اور لڑکی کہ گھر والوں کو امیر ہونے کے لیے شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنی بچی کی شادی صرف اس لیے نہیں کر پا رہے کہ میں پہلے امیر ہوں گا پھر شادی کروں گا، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں اس کے سوشل اور پولیٹیکل اور اکنامیکل بہت سارے اسپیکٹس ہیں۔ میرے ذہن میں بہت تصویر ہے، بڑی تصویر ہے، میں بڑی تصویر کو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا پھر کسی موقع پر، لیکن مجھے آپ بس اتنا بتا دیجئے اللہ کے واسطے کہ کیا اب آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کے فیوچر کو، ان کے مستقبل کو خوشنما اور چمکدار دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، تو پھر اس کے لیے آپ عزم کر لیجئے اللہ کے واسطے کہ ہم اب اپنی نکاحوں کو بہت آسان کریں گے، اور انشاءاللہ اس پہ ہونے والے خرچ کو، اور لڑکے والے کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ سادی ہو، لیکن لڑکے والے کہتے ہیں کہ دکھاوا کرنا ہے، کہ ڈھول تماشے آنے ہیں، ان کو ڈھول تماشوں کا فکر ہوتا ہے۔ تو غریب بچیوں کے چندے بھی بند کرا دیجئے۔ غریب بچی کی شادی کو کارڈ بٹ رہے ہیں کہ صاحب یہ کارڈ ہے، چندہ کرنے آئے ہیں، غریب بچیوں کی شادیوں کے چندے بند کرا دیجئے، اور یہ فضول خرچیاں بند کرا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے علاقے کے اندر 5 بڑے 500 بیڈز کا ہاسپٹل اور 2000 بچوں کے اچھے تعلیمی ادارے انشاءاللہ یہاں کھولے جا سکتے ہیں۔ اس کی پوری تصویر بلو چارٹ ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں وہ رکھیں گے آپ کے ساتھ میں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ کہہ دینا چاہیے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے مفتی صاحب نے جو شروعات کی ہے وہ اتنی عمدہ کی کہ مجھے لگا کہ مجھے بات کر لینی چاہیے کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں۔ جی، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور حاضر کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔